بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالی نے اس وقت جب کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اسے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئے۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت و اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ کو ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بے اختیار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ تب حضرت الہی سے آواز آئی کہ آدم خبردار اسے مت چھوڑ، بے نگاہ یہ تجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کا نکاح بی بی حوا کے ساتھ کر دیا گیا اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہے کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس بھٹکنے کی منعی کر دی گئی اور اس کا پھل ان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شیطان لعین جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا، ایک روز موقع پا کر وہ جنت میں داخل ہوا، بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کا پھل کھائے گا اسے کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے، ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہتری نہ کی کہ خدا تعالی نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حجاب اتر گئے، دونوں کی اریانی ایک دوسرے پر آیا ہوئے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنی ستر پوشی کرنے لگے۔ فیرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ اس تفسیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بہت توبہ کی، پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہی رہیں اور اپنی اولاد سے اس ویرانے کو بسائیں۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس کی غار میں دفن کیا گیا، جس کو غار الکنز سے بھی جانا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس اس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے اور دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت بی بی آمنہ کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہیں پر حضور کا بچپن گزرا۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے تھے اور اسی کے پتھروں کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اسی پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہو گئے۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئیں تو آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سمجھ گئے
کہ اب ہماری والدہ کے جدا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، کیوں اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ خیر 10 دن حضرت حوا اسی حالت میں رہیں اور انتہائی کمزوری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئیں اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ آپ کی تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور تبھی ملک الموت حاضر ہوئے۔ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں ہی دفن کیا گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔